السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے بغداد کا چور۔ جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیٹی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، بعد ازاں اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو اثر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صحبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ جی بچوں، جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطے کی چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھی اور ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سبات کو گٹھڑی بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سبات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائی۔ ایک بڑی گٹھڑی ضعیف شخص کے سر پہ رکھ دی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھڑی بسات کو دے کر کہا کہ ہاتھ میں تمہارا ایک ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم وزن نہیں اٹھا پاؤ گے، جہاں کہو گے پہنچا دوں گا۔ سبات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ ٹھوکر لگی اور گٹھڑی سمیت نیچے گر گیا۔ سبات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر 1-2 لاتیں رسید کی۔ ضعیف شخص جو تو کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ سبات نے طاقت کے ضعف میں دوبارہ گٹھڑی عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ دی۔ سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سبات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا، تم بعد میں آئے ہو، لہٰذا یہ تمام مال چوری کا میرا ہے۔ تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد بن جاؤ۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر شہر کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سبات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھ ہی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ سلوک کے معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے آئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ ہے۔ ابن سبات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم رہا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نے ایک بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر دیکھا تو کمرے میں جھونکا تو دیکھا وہاں رات والا عمر رسیدہ ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا تھا۔ اور باادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا تھا۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سبات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن ثابت کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت کیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن سبات کے نام سے نہایت عزت و احترام کے نام سے اسے بلایا جاتا تھا۔
جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔